باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ آج ہم اس نظم کے معنی اور اشارات، اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح دیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم معنی اور اشارات دیکھتے ہیں۔ مسموم آندھیاں، زہر بھری آندھیاں، یہاں مراد سخت پریشانیاں۔ چراغ شمس آسا، سورج جیسا روشن چراغ۔ تشکیک، شک و شبہ۔ گرداں ہونا، گردش کرنا، گھومنا۔ علم ربانی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم۔ صدق پیغمبر، سچائی کے پیغمبر، مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریت منظر، منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے۔ نالین گرد و قدر، نالین کے معنی ہوتے ہیں جوتیاں، گردوں کے معنی ہوتے ہیں آسمان۔ نالین گرد و قدر کے معنی ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں۔ آپ کی جوتیوں کو یہاں نالین گرد و قدر کہا گیا ہے۔ جسم تھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم۔ ستمگاران طائف، طائف کے ظالم لوگ۔ آئیے اس کے بعد ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ کو بستی سے نکال دیں۔ اس وقت سخت دھوپ کا عالم تھا اور ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم سے بہتا ہوا خون آپ کی جوتیوں میں چم گیا۔ طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔ اس باغ کا نام نخلا تھا۔ یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ حضور حکم دیں تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی۔ شاعر نے نظم کی آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ آئیے اب ہم اس نظم کی تشریح دیکھتے ہیں۔ وہ اندھیروں میں اجالے بات میں نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ اس میں اسلام کے بالکل ابتدا کے حالات کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام لے کر لوگوں کے درمیان پہنچے تو لوگوں نے آپ کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو ہر طرح سے دبانا چاہا۔
یہاں پر اندھیرے اور اجالے یہ جو استعارے استعمال کیے گئے ہیں، آپ اندھیرے ظلم، وہاں عرب میں اس وقت کفر اور شرک کے اندھیرے تھے، آپ اسلام کی روشنی لے کر گئے، دعوت حق کی روشنی لے کر گئے، تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئیں، تو آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان لوگوں نے چاہا کہ کسی بھی طرح سے دعوت حق کو دبا دیں، آپ کے مشن کو ختم کر دیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اسلام کی جو دعوت تھی، اس کو چراغ شمس آسا کہا ہے، اور مشرکین مکہ کی جانب سے جو مخالفت ہو رہی تھی، جو تکالیف دی جا رہی تھی، اس کو مسموم آندھیاں کا استعارہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو آپ جب پیغام حق لائے تو آپ کے پیغام کو دبانے کی بھرپور کوشش انہوں نے کی، مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام لائے تھے، جو تعلیمات لائے تھے، وہ تو تعلیمات ربانی تھے، وہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی تعلیمات تھی، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا علم تھا، مگر وہ لوگ آپ کو مجنون اور کاہن کہنے لگے۔ مجنون، نعوذ باللہ، مجنون کے معنی ہوتے ہیں پاگل، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، آپ کاہن ہیں، اور یہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو وہ لوگ وسوسے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مجنون انسان کے وسوسے ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گمان کے بیج بوتے پھر رہی تھیں، شہر قریہ کوچہ کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، آپ کی جو تعلیمات تھی، اس میں نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی گمان تھا، نہ وہ وہم و گمان کی چیز نہیں تھی، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ کلام ربانی تھا، وہ تعلیمات خداوندی تھی، بالکل واضح پیغام تھا، لیکن وہ لوگ بدگمانیاں پھیلا رہے تھے۔ آپ کے اور آپ کی تعلیمات کے تعلق سے مشرکین بدگمانیاں پھیلا رہے تھے چاروں طرف، شہر ہو، گاؤں ہو کہ گلیاں ہو، ہر طرف آپ کے پیغام، آپ کے مشن کے خلاف بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھی۔ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ دعوت دین کی خاطر پھر آپ طائف پہنچے، تو طائف کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ کی بات سنتے، وہاں آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا طائف کے، اور وہ لڑکے آپ پر پتھر برسانے لگے۔ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا، سر سے لے کر پاؤں تک جل اٹھا، سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں بھر گئے، نالین گرد و قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے، صحرا تھا، چاروں طرف ریت تھی اور شدید دھوپ تھی، اس عالم میں آپ پر پتھر برسائے جا رہے تھے، اتنے پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے اس کڑی دھوپ میں، اس صحرا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جو ہے خون سے بھر گیا، آپ لہولہان ہو گئے، خون سے میں لت پت ہو گیا آپ کا جسم، اور اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جسم سے بہتا ہوا خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ جب فرشتہ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ لہولہان حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، آرام فرما ہوئے وہاں پر، اس باغ کا نام باغ نخلا تھا،
اسی اسنا میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو اہل طائف کو طائف کے پہاڑوں کے درمیان دبا دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمتوں کی رحمت للعالمین تھے، دو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، یہ نہیں تو آنے والی ان کی نسلیں اس پیغام کو سمجھے گی اور ہدایت پائے گی۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ آخر میں شاعر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہمارے، آپ کے پیغام کی روشنی ہماری اندھیری زندگی کو جگمگاتی رہے گی اور ساری دنیا میں اجالا کرتی رہے گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔